بسم الله الرحمن الرحيم يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا اور تمام قسم دیا تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے رہبر و رہنما، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا ازل تو ہی یہ نظام ہے کہ جڑا بھی اس دنیا چاہیا ہے انہیں اتھوں جا کے رہنا ہے۔ پاوے کوئی نبی ہوئے یا ولی ہوئے، کوئی ادنا ہوئے یا اعلیٰ ہوئے، امیر ہوئے یا غریب ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، ہر ذی روح چیز نے ایک نہ ایک دن اس جہان نو خیر آباد کہہ کے اپنے رب دے نال جا کے ملاقات کرنی ہے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی دی موت دا اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تسی اس وقت اس جگہ تے موجود سو جدوں میرے نبی یعقوب نو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچیاں نو پوچھیا کہ میرے دنیا تے جان تو بعد تسی کندی عبادت کرو گے؟ تو بچیاں نے جواب دیتا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدا، اسی اس الہ دی ہی عبادت کرانگے جن دی عبادت تسی کر دے رہے اور جن دی عبادت تو آڈے وڈ وڈیرے کر دے رہے، یعنی ابراہیم،
اسحاق اسماعیل علیہم السلام الہم واحدہ جڑا ذات دے اندر بھی کلا ہے تے اپنی صفات دے اندر بھی کلا ہے، اسی اس کلے دی ہی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی اندے واسطے مطیع، اندے واسطے فرما بردار ہیں۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، قرآن پاک دے اس مقام تے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے واسطے لفظ موت دا ذکر کیتا ہے۔ بعض ساڑھے بھائیاں دے نے نہیں، لفظ موت نبی دی توہین ہے، نبی واسطے لفظ موت استعمال نہیں کرنا چاہیے، مگر قرآن کریم دے پہلے سپارے دے اندر اللہ نے صاف اور واضح طور تے اپنے نبی واسطے موت دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک اندر ہوندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان تو حضرت اسرائیل نو اپنے ایک نبی جنہ دا نامی اس میں گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انہاں ول بھیجیا کہ جاؤ جا کے میرے نبی موسیٰ دی روح قبض کر کے آؤ۔ تو حضرت اسرائیل اللہ دے حکم اور آرڈر دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے۔ نبی دی طبیعت بڑی جلالی سی، طبیعت دے اندر بڑا غصہ سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہو تے کدھر آئے ہو؟ انہوں اپنا تعارف کروایا، میں اسرائیل ہاں، میں اللہ نے بھیجا ہے، کاندے واسطے آئے ہو؟ تہاڈی روح قبض کرن واسطے آیا، تہاڈی جان کڈن واسطے آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور دی حضرت اسرائیل دے منہ تے تھپڑ ماریا، تو حضرت اسرائیل السلام دا ڈیلا نکل گیا۔ فرشتے نے ڈیلا ہاتھ پکڑیا تے اللہ دے کول دوبارہ گیا تے جا کے کیا، یا اللہ کس بندے دے کول میں نے بھیجا ہے، اتنا غصے والا بندہ، اتنی جلالی طبیعت والا بندہ، میں موت دا نا ہی لیا ہے تے وہ تیرا نبی غصے چ آ گیا۔ اللہ ذوالجلال نے سب تو پہلے اسرائیل دا جڑا ڈیلا اکھ چو باہر نکلیا سی وہ سیٹ کیتا، صحیح کیتا، اور اس تو بعد فرمایا دوبارہ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام دے کول جاؤ اور انہوں نے جا کے یہ بات پوچھو، کیا تسی دنیا چ رہنا چاہتے ہو؟ دنیا پسند کرتے ہو؟ اگر دنیا چ رہنا چاہتے ہو تو دسو تانوں کنی زندگی چاہیے، کنے سال زندہ رہنا چاہتے ہو؟ حضرت اسرائیل آئے موسیٰ علیہ السلام دے کول دوبارہ، اللہ دا پیغام ہے جی کنی زندگی تسی گزارنا چاہتے ہو، کنے سال زندہ رہنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اگر میں تو انہوں کہاں انے سال تے پھر اس تو بعد کی ہوئے گا؟ جدو وہ سال گزر جان گے پھر اس تو بعد کی ہوئے گا؟ تو حضرت اسرائیل کہنے لگے پھر اس تو بعد موت ہے، تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ادو جو موت ہے تے پھر ہونے ہی جان کر لے ہو۔ لیکن میری ایک ڈیمانڈ ہے۔ اسرائیل السلام نے پوچھا وہ کی ہے؟ جدو میری روح قبض کرو، میری جان میرے جسم چو کڈو تے مینوں وادی مقدس لے جایا جائے، جدو میں وادی مقدس پہنچ جاواں نا اوتھے جا کے میری روح کڈے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اس گل نوں منیا، وادی مقدس گئے، اوتھے جا کے حضرت اسرائیل نے روح کڈ لی۔ تو میرے بھائیو دسن دا مقصد ہے کہ اس دنیا کے اندر جڑا بھی آیا ہے، چاہے ملک دا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کیوں نہ ہے،
وہ جدے مرضی وڈے تے عہدے تے فائز کیوں نہ ہے، لیکن انہوں بھی ایک دن موت نے آ کے رہنا ہے۔ قرآن کریم دا ایک مقام ہے جن کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ فرماندے نے تسی اگر مضبوط قلعے بھی بنا لو نا تو انہاں دے اندر جا کے موت دے ڈر تو چھپ جاؤ، لک جاؤ، اللہ فرماندے نے تو انہوں اتھ بھی موت آئے گی۔ یہ اللہ پاک دا نظام ہے، اس واسطے چاہے کوئی ولی ہے تے چاہے کوئی نبی ہے، انہوں آخر موت دا پیغام آ کے رہنا ہے۔ اور ایک عربی دے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، فرماتے نے الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا پیالہ ہے کہ جنہوں ہر ایک نے منہ لا کے رہنا ہے تو اس جام نو ہر ایک نے پی کے رہنا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جن دے وچوں ہر ایک نے داخل ہو کے رہنا ہے۔ بس یہ دعا فرماؤ اللہ جدو آخری وقت آئے چنگا آئے، اچھی مل کے کہہ دو کہ نہیں پروگرام تو اڈا جاندہ یہ تھی رہنا رہے، اللہ جدو آخری وقت آئے تے اچھی حالت آئے، دنیا جو جائیے تے ساڑھی زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، دنیا تو جائیے ساڑھی زبان تو کلمہ خیر ادا ہوئے۔ تو اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم دے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اس مقام میں میں تواڈے سامنے شروع دے اندر تلاوت کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بھی بشر دنیا تے آیا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اتھے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ اے مکے دے کافر تو انو تانا مار دینے، تو انو مینے مار دینے، جدو تو انو موت آئے گی تسی دنیا تو چلے جاؤ گے، تو اڈا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تو اڈا نام مٹ جائے گا۔ تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہہ دیو اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر مینوں موت آئے گی تسی دنیا چ ہمیشہ ہی رہنے، تو انہوں موت نہیں ہونی، تو ہر ایک نو موت آ کے رہنی۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال دے قانون دے مطابق اور اللہ ذوالجلال دے بنائے ہوئے قاعدے اور کلیے دے مطابق موت چنگے نو بھی آنی ہے تے موت مندے نو بھی آنی ہے، موت ادنا نو بھی آنی ہے تے موت اعلیٰ نو بھی آنی ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑی موت ہے نا، اے مومن دے واسطے تحفہ ہے۔ کنے ایسے لوگ ویندے ہو ہسپتالاں دے بیڈ تے پے نے، لتاں مار دے نے، پیر رگڑ دے نے، تے اپنی زبان چاندے نے یا اللہ موت دے دے، اللہ اس زندگی نہ لو تے موت چنگی، اپنے منہ موت مانگ دے تے کنی اچھی ہو موت ہے جڑی نیکی دے رستے چاہے، اور کنی اچھی ہو موت ہے کہ جدوں زبان تے اللہ دا قرآن جاری ہوئے، اور کنی اچھی ہو موت ہے کہ ساڑھی زبان تے حدیث مصطفیٰ ہوئے، اور کنی اچھی ہو موت ہے کہ ساڑھی زبان تے کلمہ خیر ہوئے، اسی اچھائی دی تلقین کر دے ہوئے، اور آسمان تو ساڑھے بارے پیغام آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مالک ساڑھے بارے اعلان فرما، اے مطمئن روح اطمینان دے نال اللہ دی جنت چ داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اج میری جنت دے دروازے تے بوئے تیرے واسطے کھلے نے،
جس دروازے تو تیرا دل کردا ہے جنت چ داخل ہو جا۔ اس واسطے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، نبی علیہ السلام نو بھی اللہ دی طرفوں موت دا پیغام آیا، اور آپ تو پہلے جننے نبی اس دنیا چ آئے ہر نبی اللہ ذوالجلال دے نال ملاقات کر چکے ہیں آپ تو پہلے۔ اور جدوں میرے تیرے پیر و مرشد دی واری آئی تو مالک کائنات نے قرآن کریم دے اندر آپ دی ذات دے بارے اعلان فرمایا، محبت اور پیار نال اللہ پاک دا قرآن سنیا جے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر زیرو چیز نے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت والے دن جدو تسی اللہ دے دربار دے اندر پیش ہوو گے، اللہ توانو تواڈے اعمال دا پورا پورا بدلہ عطا فرمان گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ فرمایا جڑا اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے، جڑا جہنم دے اندر چلا گیا وہ ناکام ہے۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے دنیا دی زندگی دھوکھے دا سامان جے، دنیا دی زندگی اے عارضی زندگی جے، ہمیشگی والی زندگی آخرت دی زندگی ہے۔ اس واسطے دنیا دی زندگی دے اندر رہ کے آخرت دی زندگی جڑی ہمیشگی والی ہے ان دی تیاری کرو۔ مالک کائنات دا قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے، ہر زیرو چیز نے اس دنیا فانی نو چھڑ کے اپنے رب دے نال ملنا ہے، اپنے رب دے نال ملاقات کرنی ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا تیجا مقام سنو، مالک کائنات نے اعلان فرمایا، فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے قربان جاواں، مالک کائنات نے کنا پیارا اعلان فرمایا ہے۔ حضرات اس بات نو ذہن نشین کر لو، جڑا بھی نفس دنیا تے آیا ہے، جڑی بھی زیرو چیز دنیا تے آئی ہے، انہیں موت دا پیالہ پی کے رہنا ہے، موت دا جام پی کے رہنا ہے، انہیں دنیا تو جا کے رہنا ہے۔ کوئی ہمیشہ اس دنیا دے اندر رہن واسطے نہیں آیا۔ اگر جناب ہمیشگی والی زندگی ہے، اگر ہمیشہ رہن والی ذات ہے تے صرف اللہ ذوالجلال دی ذات ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الرحمن دے اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، ہر چیز نے ملیا میٹ ہو جانا ہے، صرف باقی رہن والی اللہ ذوالجلال دی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے تے اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے۔ آئیے ذرا چند حدیث میں تواڈے سامنے بیان کرنا، ان حدیث دے اندر ذرا توجہ فرمانا، غور کرنا۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث دے اندر اپنی موت دی طرف اشارہ فرمایا ہے. حضرات غور فرمائیے, توجہ کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زندگی دے اندر ایک ہی حج کیتا ہے. میرے نبی نے 4 عمرے کیتے نے. جڑا آپ نے حج کیتا ہے اس حج دے موقع تے آپ نے سارے صحابہ نو جمع فرمایا. توجہ میرے ول کرو. آپ نے سارے صحابہ نو جمع فرمایا ہے. عرفات دے میدان دے اندر میرے نبی نے سارے صحابہ نو اکٹھا فرمایا ہے. دعا فرماؤ اللہ سانو بھی عرفات دی حاضری نصیب فرمائے. ٹلی ٹلی کے آجے, ہاں کتے چلے نہ جائے, آجے اچھی مل کے کہو آمین. اللہ مینو تو انو عرفات مینا مزدلفہ دی اللہ حج دی صورت دے اندر حاضری نصیب فرمائے. میرے تے تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک عرفات دے میدان دے اندر موجود نے. آپ نے صحابہ نو جمع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابیو جی اللہ دے نبی فرمایا خذوا عنی مناسککم, میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو, میرے کولو حج دے مناسک سکھ لو. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اگلے سال میری تواڈی ملاقات نہ ہو سکے, اگلے سال اسی اس میدان دے اندر اکٹھے نہ ہو سکیے. نبی پاک نے اپنی موت کی طرف اشارہ فرمایا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابیو ہو سکتا ہے اگلے سال اس موقع تے اس جگہ تے اللہ میری تو نال ملاقات نہ کرواوے. اس واسطے آپ نے فرمایا میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو, مناسک سکھ لو. اللہ اکبر کبیرہ. اے اوہی میدان عرفات جن دے اندر اللہ پاک نے آسمان تو نبی پاک دی ذات سے قرآن پاک دی اے عہد نازل فرمائی ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا سونے آج دے دن اللہ نے تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے. اللہ نے اپنی نعمت نو پوریا کر چھڑیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اللہ نے تواڈے واسطے دین نو پسند کر لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے اللہ پاک نے دین مکمل کر چھڑیا ہے اور اللہ پاک نے اپنی نعمت نو پوریا کر چھڑیا ہے. جدو آپ نے قرآن پاک دی سید نو تلاوت فرمایا حضرت صدیق سیر تے ہو گئے اور جناب اچھی اچھی رون لگ پہ. سارے صحابہ موجود نے. صحابہ کہنے لگے صدیق نو کی ہویا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی آیت ہی پڑھی ہے اور صدیق رون لگ پہ نے. سارے صحابہ کٹھے ہو کے جمع ہو کے حضرت صدیق دے کول گئے. جا کے کہنے لگے صدیق تینو کی ہویا ہے, تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت صدیق کہنے لگے میں اس واسطے رو رہا ہوں جدو اللہ ذوالجلال نبی تے اپنی نعمت پوری کر دین پھر اللہ نبی نو اپنے کول بلا لیندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن دنیا تو نبی پاک جان والے نے, اس واسطے میں نو رونا آ رہا ہے. اب سانو جدائیاں دین والے نے. اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مالک کائنات نے اعلان فرمایا سونے اسی تواڈے تے اپنی نعمت پوری کر چھڑی ہے. میرے صدیق رو رہے نے تے نال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات دے میدان دے اندر اے وی بات ارشاد فرمائی ہے میرے صحابہ عزت دے نال زندگی گزارے آ دے, اللہ دے دین تے زندگی گزارے آ دے. نبی پاک نے اپنی موت دی طرف اس حدیث دے اندر اشارہ فرمایا ہے. آئی اگلی حدیث سنیے. میرے تے تواڈے پیر مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ نے فرمایا معاذ جی اللہ دے نبی فرمایا جا کر چلا جا کے تیاری کر کے آ, سواری نہ لے کے آ. اللہ دے نبی خیریت دے ہے. آپ نے فرمایا معاذ میں تینوں یمن وال بھیجنا چاہنا.
میں تینوں یمن وال اپنا سفیر بنا کے بھیجنا چاہنا ہاں، میں تینوں دین دا دائی تے مبلغ بنا کے یمن دی طرف بھیجنا چاہنا، جا کر جا تیاری کر کے آ، اپنی بیوی بچیاں نو دسیا، نالے ماں کو اجازت لے کے آ۔ حضرت معاذ فرماندے نے میں اپنے گھر دے اندر گیا، جا کے میں اپنی بیوی نو دسیا، اپنی ماں نو دسیا، ماں نے اجازت دے چھڑی، میں تیاری کر کے نہ سامان لے کے کپڑے لے کے اپنی سواری نہ لے کے نبی پاک دی خدمت چ حاضر ہویا۔ آپ نے فرمایا معاذ جی اللہ دے نبی، فرمایا اپنی سواری تے سوار ہو جا، میں تیری سواری دی مہار پکڑاں گا۔ اللہ دے نبی کی فرما رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں معاذ، تو دین دا مبلغ بن کے جا رہے ہیں، دین دا دائی بن کے جا رہے ہیں، اس واسطے میں تنوں اپنے ہتھاں دے نال رخصت کر رہا ہاں۔ حضرت معاذ سواری تے سوار ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ دی سواری دی لگام پکڑی، آپ جناب رخصت فرمان لگے۔ جدو جناب تھوڑا جے اگے گئے، نبی پاک اسلام کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا معاذ جی اللہ دے نبی، فرمایا میں تینوں یمن وال دین دا دائی تے مبلغ بنا کے بھیج رہا ہاں۔ معاذ ہو سکتا ہے جدو تو واپس آئے تینوں مدینہ نظر آئے، لیکن تینوں مدینے چ نبی نظر نہ آئے۔ معاذ ہو سکتا ہے تینوں مدینہ نظر آئے، لیکن تینوں مدینے دے اندر تیرا نبی نظر نہ آئے۔ معاذ جدو تو واپس آئیں گا، ہو سکتا ہے تینوں مدینے دی مسجد نبوی نظر آئے، لیکن مسجد نبوی دا امام خطیب تینوں نظر نہ آئے۔ حضرت معاذ دی اکھاں ڈل پئیاں، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا معاذ پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ قیامت والے دن حوض کوثر تے میری تیرے نال ملاقات کرائے گا۔ نبی پاک نے حضرت معاذ نو یمن میں روانہ فرمایا۔ حضرات اس حدیث دے اندر بھی آپ نے اشارہ دیتا ہے، میں دنیا تو جان والا، میں دنیا چھڑن والا۔ آئی اگلی حدیث تے غور کیجئے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، سارے اچھی مل کے پڑھو ہاں صلی اللہ ہو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، نبی پاک دی ذات تے محبت اور پیار نہ درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا تشریف فرمان، ایک بی بی آئی، آکے کہنے لگی اللہ دے نبی میرا فلاں فلاں سوال ہے، میری فلاں فلاں ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی ہون چلی جا، اس وقت میرے کل مال نہیں، پیسے نہیں، میں تیرا تقاضا، تیری حاجت، تیری ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہوں تو چلی جا۔ تے بی بی جان لگیا کی کہندی ہے اللہ دے نبی جی جو میں واپس آواں، دوبارہ آواں، ہو سکتا ہے میری تواڈے نال ملاقات نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہویا آ کے میرے صدیق نال مل لئی، اگر میں نہ ملیا میرے صدیق نال ملاقاتاں کر لئی، میرے صدیق نال مل لئی۔ نبی پاک نے اس حدیث دے اندر بھی اشارہ کر چھڑیا ہے، دنیا جہان دے لوگوں جڑا بھی دنیا تے آیا ہے اس تو جہان تے آیا ہے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا، فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا ہر چیز نے فنا ہو کے رہنا ہے، باقی رہن والی اللہ دی ذات ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث دے اندر بھی اپنی موت، اپنی آخرت دی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرات اس تو پہلے میں تو انہوں قرآن دی آیتاں سنائیاں نے، اللہ پاک نے واضح اعلان فرمایا ہے اے میرے نبی تسی دنیا چھڑ کے جان والے ہو، اللہ ذوالجلال نال مل والے ہو، اللہ نال ملاقاتاں کرنے والے ہو۔ حضرات آئیے غور فرمائیے، توجہ کیجئے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا ایک جنازے تے تشریف لے گئے۔ آپ جنازے تے گئے، جدو واپس آئے گھر دے اندر آئے، آپ نے فرمایا عائشہ جی اللہ دے نبی، فرمایا جی میرے سر دے اندر درد ہو رہی ہے۔ اما جی عائشہ فرماندی ہیں اللہ دے نبی اتفاق دی بات ہے، اگر تواڈے سر دے اندر درد ہو رہی ہے میرے سر دے اندر بھی درد ہو رہی ہے، اللہ تانوں صحت عطا فرمائے، اللہ تانوں تندرستی عطا فرمائے، اللہ تانوں مکمل شفا عطا
فرمائے۔ اما جی فرماندیاں نے نبی پاک سلام نے فرمایا میرے سر دے اندر درد ہو رہی ہے، اے جڑی درد ہے اے بخار دی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بخار آ گیا، اللہ ذوالجلال دا کرنا ایسا ہویا، اللہ دی طرفوں تھوڑی جی پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی دے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جسم دے اندر نقاہت اینی ہے، کمزوری اینی ہے، میرے پیغمبر مسجد دے اندر نہیں جا سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے میرے صحابیوں ابو بکر نو حکم کرو میری جگہ تے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ اللہ ذوالجلال دا کرنا ایسا ہویا، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کولی سن کہنے لگی اللہ دے نبی جی میرے بابے دا دل بڑا کمزور ہے، تسی اپنے صحابی عمر نو کہہ دیو تواڈی جگہ تے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے، میرے بابا صدیق دے کولوں تواڈے مسلح تے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھائی جانی۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں تینوں حکم دے رہے ہیں اپنے بابا صدیق نو کہو میری جگہ تے کھڑے ہو کے نماز پڑھان امامت کروان۔ لہذا حضرت صدیق نے نبی پاک دی جگہ تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے۔ چند دن گزرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت دے اندر جناب آپ دے جسم دے اندر نقاہت کمزوری ودی جا رہی ہے، آپ دا دل کر رہا ہے میں مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھاواں، لیکن اللہ دا فیصلہ ہو رہی ہے، اللہ دا قانون ہو رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ مالک کائنات نے فرمایا ہر زیرو چیز نے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابیو جی اللہ دے نبی فرمایا 7 کنویاں دا پانی لے کے آؤ۔ اے پکھا مہربانی ذرا بند کرا دیو، پکھا بند کر دیو ذرا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابیوں 7 کنواں دا پانی میرے کو لے کے آؤ۔ صحابہ گئے 7 کنواں دا پانی لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی نو ایک برتن دے اندر پوایا، آپ نے پھر غسل فرمایا۔ غسل فرمان تو بعد اللہ ذوالجلال نے تھوڑی جی صحت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد دے اندر تشریف لے آئے۔ حضرت صدیق نماز پڑھا رہے نے، حضرت صدیق نے ویکھیا نبی پاک تشریف لے آئے نے، میرے صدیق پیچھے ہٹنا چاہے، آپ نے اشارہ کیتا فرمایا صدیق کھڑے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے صدیق دے جناب آ کے کھبی سیر تے بیٹھ گئے۔ حضرت صدیق کھڑے ہو گئے، گویا نبی پاک صدیق دی امامت فرما رہے نے اور صدیق صحابہ دی امامت فرما رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح صحابہ نے نماز پڑھائی۔ چل دیاں اج میرے پیغمبر دی موت تو پہلے تیسرا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خواہش ہے میں مسجد اندر جا کے نماز پڑھا۔ آپ نے پوچھا عائشہ جی اللہ دے نبی، فرمایا اذان ہوگی ہے جی اللہ دے نبی اذان ہوگی ہے، فرمایا نماز دا وقت قریب ہے، فرمایا ہاں اللہ دے نبی نماز دا وقت بالکل قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو فرمایا لیکن آپ دے کولوں صحیح طرح اٹھیا نہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جناب چارپائی تے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، آپ نے پوچھی عائشہ کیا نماز دا وقت ہو گیا؟ فرمایا اللہ دے نبی ہاں نماز دا وقت ہو گیا۔ فرمایا عائشہ میرا جی کردہ میں مسجد دے اندر جاواں۔ آپ نے اٹھن دی کوشش کی تھی لیکن میرے نبی کو اٹھیا نہ گیا، آپ دوبارہ لیٹ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق نو کہو میرے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے۔ حضرت صدیق نے نماز پڑھائی ہے۔ نبی پاک سلم دی اے جناب جگہ تے آپ دے مصلی تے کھڑے ہو کے میرے صدیق نے امامت کروائی ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ دس چکے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جائے نماز تے آپ دے مصلی امامت تے میرے صدیق نے 17 نمازاں آپ دی حیات طیبہ دے اندر، آپ دی زندگی مبارک دے اندر اے جناب پڑھائیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دل کر رہے ہیں میں مسجد دے اندر جاواں لیکن جسم دے اندر
نکاہت اینی ہے کمزوری اینی ہے آپ دے کولو جایا نہیں جا رہا آپ نے صحابہ نو بلایا فرمایا میرے صحابیو جی اللہ دے نبی فرمایا میں نو مسجد دے اندر لے کے چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے کندھے تے ہاتھ رکھیا حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ دے کندھے تے میرے پیغمبر نے ہاتھ رکھیا انج اللہ دے نبی مسجد نبی دی طرف جا رہے نے اما جی فرماندیاں نے میں اپنی اکھاں دے نال منظر ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی دے اندر نماز پڑھن واسطے جا رہے نے تے میرے پیغمبر دے پیر زمین تے لکیراں بنا دے جا رہے نے نبی پاک مسجد نبی دے اندر نماز پڑھن واسطے جا رہے نے میرے پیغمبر دے پیر زمین تے لکیراں بنا دے جا رہے نے اس قدر نکاہت اس قدر کمزوری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے اندر حضرات غور فرمائیے توجہ کیجئے آپ نے فرمایا میرے صحابیوں مسجد دے اندر منبر رکھو منبر رکھیا گیا فرمایا سارے صحابہ نو جمع کیتا جائے اج میرا جی کردا میں صحابہ نو خطاب کراں سارے صحابہ مسجد نبی دے اندر جمع ہو گئے سارے صحابہ کٹھے ہو گئے نبی پاک منبر تے تشریف فرمانے آپ نے ارشاد فرمایا ذرا غور کیجئے پہلی بات آپ نے کی ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا میرے صحابیو لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ یہودیاں تے لعنت کرے اللہ عیسائیاں تے لعنت کرے جنہاں نے اپنے نبی دی وفات تو بعد انہاں دیاں قبراں نو پوجا گاہ بنا لیا نبی دیاں قبراں نو سجدے کر دے رہے میرے پیغمبر دی صحیح بخاری دی اندر صحیح حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا یہودیاں اور عیسائیاں تے اللہ دی لعنت ہوئے انہاں نے اپنے نبیاں دی قبراں نو پوجا گاہ بنا لیا انہاں جناب سجدے کیتے رکوع کیتے قبراں تے جا کے جھک گئے اور آپ نے فرمایا میرے صحابیو میرے دنیا دے جان تو بعد میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے اے امت دے نام وسیعت جے نبی پاک دی امت دے نام تواڈے میرے نام وسیعت جے آپ نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری صحیح سند دے نال حدیث موجود ہے میں حدیث دا ذمہ دار ہاں آپ نے فرمایا جدوں میں دنیا تو چلا جاواں ویکھیا جے کتے میری قبر نو اے جناب عبادت دا ذریعہ نہ بنا لیا جے سجدے دا ذریعہ نہ بنا لیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا میرے صحابیوں جی اللہ دے نبی جی فرمایا مسجد نبی دے اندر جننے دروازے کھلے نے یہ سارے دروازے بند کر دیو سوائے ایک دروازے دے اللہ دے نبی وہ کہڑا دروازہ آپ نے فرمایا صرف صدیق دا دروازہ کھلا رہے باقی جننے بھی دروازے نے سارے بند کر دیو صحابہ نے اللہ دے نبی دے حکم دی تعمیر کر دیا ہویا باقی سارے دروازے بند کر چھڑے حضرت صدیق دا دروازہ صرف کھلیا رہا اندی کی وجہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیو دنیا تے جننے میرے نال نیکی کیتی ہے میرے تے احسانات کیتے نے میں سارے دے احسانات دا بدلہ دنیا تے ہی چکا چھڑے ہے واحد صدیق ایسی ہستی ہے جن دے احسانات دا بدلہ میں نہیں قیامت والے دن میرا رب چکائے گا صدیق واحد ہستی ہے واحد شخصیت ہے جن دا بدلہ میں دنیا تے نہیں بلکہ قیامت والے دن میرا اللہ حضرت صدیق دا اے جناب احسانات دا بدلہ چکائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو خطاب فرمایا ہے اور آپ نے تیجی بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا میرے صحابیو اے جڑے انصار نے مدینے دے اندر انصار نے انہاں دا خیال رکھیا جے انہاں دی بڑی خدمت ہے انہاں نے جناب صحابہ دے نال بڑا پیار کیتا سی صحابہ تے بڑا مال خرچ کیتا سی انہاں دا خیال رکھیا جے میرے پیغمبر نے اے جناب خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ نو اپنی وفات تو 3 دن پہلے اللہ ذوالجلال دا کرنا ایسا ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دا آج آخری دن اور ایک دن کیڑے 12 ربیع الاول دا دن حضرات بات تے غور فرمائیے توجہ کیجئے اس بات دے اندر کسی دا بھی اختلاف نہیں چاہے کوئی بریلوی مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھدا ہے یا دیوبندی اے جناب مکتبہ فکر نال تعلق رکھدا ہے یا اہل حدیث ہے اس سارے اندر اس بات تے اتفاق ہے اور اس بات تے اجماع ہے نبی پاک دی وفات 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے آپ دی پیدائش دے اندر اختلاف ہے بعض نے کہا 9 نو بعض نے کہا 5 نو بعض نے کہا 7 نو بعض نے کہا 10 نو اختلاف پیدائش دے اندر ہے وفات کے اندر کوئی اختلاف نہیں حضرات بات تے غور کیجئے اور توجہ فرمائیے آج میرے پیغمبر دا دنیا تے آخری دن ہے تے دن کیڑا ہے
اچھی مل کے بولو اج دن کیڑا ہے؟ 12 ربیع الاول صبح دا ٹائم ہے، صبح دا وقت ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں ویکھ رہی ہاں میرے پیغمبر انج پیالے دے وچ ہاتھ پاؤندے نے، پانی دا پیالہ ہے، نبی پاک ہاتھ پیوندے نے تے بار بار اپنے متھے تے ملدے نے، نبی پاک پھر دوبارہ پیالے چ ہاتھ رکھدے نے، اپنے متھے تے پانی لوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما جی فرماندیاں نے مینوں محسوس ہویا نبی پاک دی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ دا بخار بڑا تیز ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جی اللہ دے نبی، فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو سد لو، میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اسی حضرت فاطمہ آپ دی بیٹی نو پیغام بھیجیا، سیدہ فاطمہ تشریف لے آئیاں، آپ دے لخت جگر حضرت حسن اور حسین بھی آپ دے نال لے، میرے پیغمبر نے اپنے نواسیاں دے نال پیار کیتا، انہاں نو چمیا چٹیا۔ اما جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدو میں اپنے بابا دے گھر دے اندر آئی میں آ کے ویکھیا میرے بابا بار بار میں اپنا ہاتھ پیو کے پانی دے اندر اپنے متھے تے ملدے نے۔ اما جی فرماندیاں نے میں قریب ہوئی نزدیک ہوئی میں چکتے کراں میرے بابا نو بخار ہے کہ نہیں۔ اما جی فرماندیاں جدو میں جناب متھے تے ہاتھ رکھیا اتنا تیز بخار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج اپنی انگلی آسمان دی طرف اٹھائی ہے، ادھر میرے والے ویکھے آجے آج دن کیڑا ہے 12 ربیع الاول، میرے پیغمبر دی زندگی دا آخری دن ہے، اور جس ٹائم تیرا جلوس معذرت دے نال اور جس ٹائم تیرا جلوس نکلدا ہے اور جس ٹائم تو نعرے بازی کرنا ہے اور جس ٹائم تو ٹرالیاں تے موٹر سائیکلاں تے بیٹھ کے اے جناب نعرے بازی کرنا ہے، اے او ٹائم ہے۔ اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے میں اپنے بابا دے متھے تے ہاتھ رکھیا، میرے بابا دا متھا جناب تپ رہا ہے، بخار بڑا تیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان دی طرف اٹھائی تے میرے پیغمبر کی کہہ رہے نے ہائے موت دیاں سختیاں، ہائے موت دیاں سختیاں، ہائے موت دیاں تکلیفاں۔ نال میرے پیغمبر دی زبان تے لفظ نے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، الا ان للموت سکرات۔ اما جی فرماندیاں نے اتنی دیر ہوئی میرے بھائی عبد الرحمان گھر دے اندر داخل ہوئے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک سی، نبی پاک نے اپنی نظراں چک کے میرے بھائی عبد الرحمان وال ویکھیا۔ اما جی فرماندیاں نے میں جج کر لیا جان لیا نبی پاک مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں پوچھیا اللہ دے نبی کیا تسی مسواک کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے سر دا اشارہ فرمایا۔ اما جی فرماندیاں نے میں اپنے بھائی عبد الرحمان کو مسواک لئی اپنے منہ دے اندر پائی، انہوں اچھی طرح چبایا، نبی پاک نو میں دیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت دے اندر مسواک کی تھی۔ اما جی فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دا میرے تے خاص کرم ہویا، اللہ دا میرے تے خاص فضل ہویا، اللہ دا میرے تے خاص احسان ہویا، آخری وقت اللہ نے میرا تے میرے خاوند حضرت محمد دا لعاب کٹھا کر چھڑیا۔ اور اما جی سنیے اما جی فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ ماں تیری ہستی تے لکھاں تے کروڑا سلام، اور جتھے میری تیری ماں لیٹی ہے دعا کر اللہ قبر نو نور منور فرمائے۔ میری ماں نے پورا نقشہ کھچیا ہے، آپ کی ایک ایک حدیث ایک ایک قول ایک ایک چیز میرے پیغمبر دی بیان کیتی ہے۔ اما جی فرماندیاں نے نی دیر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود دے اندر رکھیا ہے، ادھر میرے والے ویکھیا جے نبی پاک دا سر مبارک اما جی عائشہ صدیقہ دے سینے دے نال میرے پیغمبر جناب بیٹھے ہوئے نے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی انگلی آسمان وال اٹھائی اور آپ پڑھ رہے نے فرمایا لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، تے نال میرے پیغمبر پڑھ دے نے اللہم برفیک الاعلی
اللہم بالرفیق الاعلی. اور میرے دوستا میرے ویرا اللہ دی قسم ہے ساڈا دل نہیں کردا سی چنڈیاں لائیے, ساڈا دل نہیں کردا سی بازار سجائیے, ساڈا دل نہیں کردا سی لائٹاں لائیے, اور ساڈے کول پیسے بھی موجود نے, اللہ دے فضل نال مال بھی موجود ہے, لیکن کدی سانو پوچھتے صحیح اور تسی لائٹاں کیوں نہیں لاؤندے, تسی بازار کیوں نہیں سجاندے, تسی جناب چونے کیوں نہیں کھلاردے, سانو پوچھ اسی یہ کام کیوں نہیں کردے, اسی اس واسطے نہیں کردے. حضرت صدیق رو رہے نے, حضرت عمر رو رہے نے, سیدہ فاطمہ رو رہی نے, اما جی عائشہ صدیقہ رو رہی نے. ساڈی اکھاں دے سامنے او منظر ہوندا ہے, ساڈا جی نہیں کردا نعرے بازی کرن نو, ساڈی اکھاں دے سامنے جدوں منظر ہوندا ہے اللہ دی قسم ساڈا جی نہیں کردا لڈو ونڈن نو, ساڈی اکھاں سامنے جدوں منظر ہوندا ہے ساڈا جی نہیں کردا مٹھائی ونڈن نو. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آخری وقت ہے. اما جی فرماندیاں نے جاب دا سر میرے سینے دے آپ نے انگلی اٹھائی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اینی دیر گزری دروازے تے دستک ہوئی. اما جی فاطمہ فرماندی نے میں دروازے تے گئی, میں پوچھیا کون, اگوں آواز نہیں آئی, جواب نہیں آیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے میں اپنے بابا دے کول آ گئی, میں کہا ابا جی پتہ نہیں کون دروازے تے بار بار آ رہا کھٹکا رہا ہے, میں پوچھن نہیں ہاں کون, لیکن اگو آواز نہیں آ رہی, جواب نہیں آ رہا. میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ اج دروازے تے او آیا ہے جڑا پترا کولو باپ نو جدا کر کے لے جاندا ہے. اج دروازے تے او آیا جڑا تیاں کولوں باپ نو جدا کر کے لے جاندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات سن کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پئیاں. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو, نزدیک ہو. نبی پاک دے فاطمہ قریب ہویاں. آپ نے فرمایا کان دے اندر ایک بات ارشاد فرمائی, حضرت فاطمہ ہنس پئیاں, دوجے کان دے اندر بات ارشاد فرمائی, سیدہ فاطمہ رو پئیاں. پہلی بات کی سی, آپ نے فرمایا فاطمہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں, اللہ قیامت والے دن میری تیری جنت چ ملاقات کرائے گا. فاطمہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں, رون دی لوڑ کوئی نہیں, اللہ کل قیامت والے دن تینو جنتی نوجوانہ عورتاں دی سردار بنائے گا. میرے پیغمبر نے انہیں لفظ کہے اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اما جی فرماندیاں نے میں ویکھیا انج آہستہ آہستہ نبی پاک دا سر میری گود اندر آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ ذوالجلال نو جناب دائی لبیک کیا, اللہ ذوالجلال نال ملاقاتاں کیتیاں. حضرات میں بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال بات کہاں گا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 نو اس دنیا تو تشریف لے گئے, اور بقول تیرے آپ پیدا بھی ہوئے لے, چلو ٹھیک ہے اسی تو آڈی گل من لینے ہیں, آپ 12 نو ہی پیدا ہوئے, فوت کی دو ہوئے 12 نو ہوئے. اگر کسے محلے دے اندر کسے گلی دے اندر جناب تیرے گھر دے اندر شادی ہوئے اور نال دے گھر دے اندر فوتگی ہو جائے, ایمان نہ میں اس بات دا جواب دیں, اگر تیرے سینے دے اندر ایمان ہے کیا تو خوشی منائے گا اور تیرے سارے پروگرام ملتوی ہو جان گے؟ نہیں نہیں نہیں, میرے نال ہمسایاں دے گھر دے اندر فوتگی ہو گئی ہے, تیرے سارے فنکشن ختم ہو جان گے, اور پیغمبر صبح دنیا چاہے رات نو تشریف لے گئے, پھر تو کس طرح خوشی منانا ہے؟ اور پیغمبر دنیا تو تشریف لے کے جا رہے نے, میں ویکھیا حضرت صدیق رو رہے نے, میرے عمر رو رہے نے, حضرت فاطمہ رو رہی نے, اما دی عائشہ رو رہی نے, حفصہ زینب رو رہی نے. نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے. حضرت صدیق نو پتہ لگا آئے, آ کے نبی پاک دے سینے تے متھے تے آ کے بوسا لے آتے, بوسا لین تو بعد کی فرماندے نے اللہ دے نبی تواڈے تے اللہ دو موتاں جمع نہیں کرے گا, جڑی موت آنی سی تواڈے تے آ گئی. میرے عمر مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے, اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے میں دروازے تے گئی اور جا کے میں آواز لگائی, اور نبی دے پروانے ہو آج نبی تو انو جدائی دے کے چلا گئے.
اج نبی دنیا چھڑ کے چلے گئے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے اندر نے انج جناب میان تو تلوار نکال لئی, کہنے لگے نہیں 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 اے نہیں ہو سکتا, نبی سانو چھڑ کے چلے جا, نبی پاک سانو چھڑ کے نہیں جا سکتے. اینا پیارے نبی پاک دے نال, اینی محبت سونے نبی دے نال. حضرت صدیق آئے, آپ نے فرمایا میرے بھائی عمر پریشان نہ ہو, غصہ نہ کرو. اللہ ذوالجلال دے قرآن دی آیت پڑھی ذرا سنیا دے. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت صدیق نے قرآن دی آیت پڑھی تے نالے ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا. اج بھی صحیح بخاری دے اے جناب صفحیاں تے حدیث موجود ہے, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جڑا تواڈے وچوں محمد دی پوجا کردا سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اج محمد دنیا تو چلے گئے. جڑا تواڈے وچوں ایک اللہ دی پوجا کردا سی اوندا اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے جدو حضرت صدیق نے قرآن دی آیت پڑھی میں سمجھیا اے آیت ہنے نازل ہوئی ہے. حضرات 12 دا دن ہے, ذرا غور فرمایا جے توجہ کیجئے. حالات مدینے دے اندر کی ہے, ہر صحابی پریشان ہے, ہر صحابی رو رہے ہیں, ہر صحابی دی آنکھاں چوں آنسو جاری نے, اور تو مٹھیاں بنتا پھر دے. میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے, تو مٹھیاں بنتا خوشیاں مناندے. صحابہ رو رہے ہیں, فاطمہ رو رہی نے, عائشہ رو رہی نے, اور سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر دی وفات تو 6 مہینے بعد زندہ رہی ہیں. بس اینا بابا دے دنیا دے جان دا غم میں صرف 6 مہینے زندہ رہی ہیں, اللہ رو پیاریاں ہو گیا. اور میرے بلال دی حالت اور کفیت کی ہے, مدینہ چھڑ کے جا رہے نے. حضرت صدیق نے روکیا بلال مدینہ چھڑ کے نہ جا, ایک سانو نبی دے جان دا غم میں تو مدینہ چھڑ کے جا رہے. میرے بلال کی آندے نے اور تینو مٹھیاں منڈن دی پئی ہے. بلال دے لفظ سن کی آندے نے, اور جس زمین تے جس شہر دے اندر مینوں میرا نبی نظر نہیں آندا, بلال نو اتھے رہن دی کوئی ضرورت نہیں. اور تو پگڑے پانا پھرنے, اور تو خوشیاں منانا پھرنے, لٹیاں پانا پھرنے, اور تینو حیا نہیں ہوندی, تینو شرم نہیں ہوندی. میرے بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے نے. نبی پاک اسلام دی اونٹنی, جس اونٹنی تے میرے نبی سوار ہوندے سن, اللہ دی قسم صحابہ بیان کر دے. اس اونٹنی نے کئی دن چارہ نہیں کھادا, اس اونٹنی نے پٹھے نہیں کھاندی, چارہ نہیں کھادا. انہاں نبی دے جان دا غم, اور تو چنڈیاں لڑانا پھرنے, تو لاڈا لانا پھرنے. تینو نبی نال محبت ہے یا بلال نو ہے, اور تینو پیغمبر نال عشق ہے یا حضرت صدیق نو ہے. تینو زیادہ محبت ہے یا میرے عمر نو ہے. میرے پیغمبر دی اونٹنی جندے تے آپ سوار ہوندے سن, کئی دن چارہ نہیں کھاتا غم نال. اینا صحابہ تے غم, میرے پیغمبر دی چار پائی پئی ہے. صحابہ نے مشورہ کیتا, ان کی کیتا جائے. مشورہ یہ طے ہویا نبی دے کپڑے نہیں اتاری دے, جس کپڑے دے اندر نبی فوت ہوندے نے غسل دیتا جاندا ہے. صحابہ نے غسل دیتا, غسل دین تو بعد ہن جناب مسئلہ پیدا ہویا نبی دا جنازہ کون پڑھائے, کیونکہ آپ امام الانبیاء نے, سارے نبیوں دے سرتاج نے, آپ تو وڈا کوئی نہیں, امامت کون کرائے. فیصلہ اے ہویا چند صحابہ آندے جان, نبی پاک دی ذات تے درود پڑھتے جان, اور جناب باہر نکل دے جان. 3 دن تک میرے پیغمبر دی چار پئی رہی. صحابہ آندے رہے, 10 صحابہ آندے رہے, نبی پاک دی ذات سے درود پاک پڑھ کے جاندے رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 3 دن تو بعد میرے پیغمبر نو اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر دفن کیتا گیا میرے پیغمبر دی قبر بنائی گئی اللہ دولانا صحابہ چ اختلاف ہویا شک بنائی جائے یا لحد بنائی جائے لحد آنگے نے قبر کھودی جائے ان دے سیڑ تے پھر اندر قبر کھودی جائے انہوں لحد کیا جاندہ ہے میرے پیغمبر واسطے لحد کھودی گئی آپ نو جناب دفن کیتا گیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ میرے پیغمبر دے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو قبر دے اندر اتارے آگیا میرے پیغمبر نو قبر چ لٹایا گیا مغیرہ بن شعبہ نبی دے صحابی بیان کر دینے میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا نبی پاک دے جڑے پیر سن انہاں پیراں تو تھوڑا جہا کپڑا کٹھا ہویا سی میں صحابہ کو اجازت لئی اگر تسی مینوں اجازت دو میں قبر دے اندر اترا اور پیغمبر دا کپڑا سیدھا کر دواں کفن دا کپڑا سیدھا کر دیا اور مغیرہ ابن شعبہ نو صحابہ نے اجازت دتی نبی پاک علیہ السلام دی لحد قبر دے اندر اترے میرے پیغمبر دے کفن نو صحیح کیتا تے صحیح کرن تو بعد میرے نبی دے پیراں نو چپڑ گئے اینی میرے پیغمبر دے پیروں نو پھڑ لیا تے صحابہ نو کہنے لگے گواہ ہو جاؤ قیامت والے دن اللہ دے دربار وچ میری گواہی دے آجے میں وہ واحد صحابی نبی دا جنہیں نے دنیا تو جان تو بعد اور قبر دے اندر اتارن تو بعد اے مینو اعزاز حاصل ہے کہ آخری وقت میں اپنے نبی دے پیراں نو پکڑے ہے میں اپنے نبی دے پیراں نو ہاتھ لایا ہے مغیرہ ابن شعبہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور صحابہ نو نبی پاک نے اتنی محبت سے اتنا پیار سی اور تو جدو گل کرنا اللہ دی قسم ساڈا سینہ سڑ جاندا ہے جدو تو اندر سوائے ابلیس کے اس جہان میں سب خوشیاں منا رہے ہیں اور تینوں پتہ ہی نہیں تو یہ گل کنہاں نو کرنا ہے تینوں علم ہی نہیں تینوں کسے مولوی نے دسیا ہی نہیں تینوں کسے مولوی نے آج تک دسیا ہی نہیں بس تو سنی سنائی کر سکنا ہے سوائے ابلیس کے اس جہان میں سب خوشیاں منا رہے ہیں اور اگر صحابہ نو خوشی ہوندی میرے صدیق کے کام کر دے اگر صحابہ نو خوشی ہوندی میں قربان جاواں حضرت عمر اے جناب گلیاں تے بازار سجام دے اما جی عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ حفصہ زینب اج بار ربیع الاول سارے صحابہ رو رہے نے حضرت بلال مدینہ چھڑ گئے میرے پیغمبر دی اونٹنی جناب کچھ نہیں کھا رہی انہاں سارے صحابہ تے غم دے پہاڑ ٹوٹ گئے وجہ کی تھی اللہ ذوالجلال نے قرآن جو واضح اعلان فرمایا ہے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام جڑا بھی اس دنیا چ آیا ہے انہیں اس دنیا تو جا کے رہنا ہے اگر بقا ہے تو صرف اللہ ذوالجلال دی ذات نو بقا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا ان دے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور سارن عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اللہ جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید تھے جدو موت آئے عقیدہ توحید تھے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین